اعلیٰ حضرت نے تو جاگتے ہوئے نبی کا دیدار کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ضد پہ اڑ جائے دیوانہ نا تو وہ اس کی ضد کو پورا بھی کر دیتے ہیں. نبی کے وصال کے کئی دن کے بعد ایک دیہاتی آیا نبی کے روزے پر, سلام کیا, سلام کا جواب بھی ملا. سبحان اللہ. ایک سے تو میرے نبی نے مصافحہ کیا. زور سے بولے سبحان اللہ. اس لیے کہ جن کے نزدیک نبی اپنی قبر میں مردہ ہے ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم بات ان کی کرتے جن کے نزدیک نبی زندہ ہے. بہت خوب. نبی زندہ ہیں اپنی قبر میں. اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل بتلاؤں, تمہارا انتقال ہو جائے, تمہاری بیوی کے لیے حکم ہے کہ دوسرا نکاح کر لے, لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. نکاح وہ کرے جس کا مرا ہو. ارے وہ یار کرے جس کا مرا ہو. نبی زندہ, اس لیے نبی کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کرتی. اور سب کا مرنے کے بعد اس کا ترکہ بھی تقسیم ہوتا, نبی کا نہیں ہوتا. وراثت تقسیم نہیں ہوتی. ارے اس کی ہو جو مرا ہو. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حدیث شریف کہہ رہی ہے وہ تو اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں. تم مر جاؤ تو تمہارا تو راشن کارڈ بھی کٹوا دیا جاتا ہے. مر گیا کائے کا غلہ لے گا یہ؟ میری بات غلط ہے؟ وہ کٹنا بھی چاہیے. میں نے کہا اس کا راشن کارڈ کیوں کٹ رہا ہے تو مولانا مظفر صاحب جواب دیا, وہ مولانا گلفام مر گیا, اب غلہ کیا کرے گا لے کے, یہ کھا نہیں سکتا, مر گیا, راشن کارڈ کٹ گیا. ارے اللہ کی بارگاہ سے انبیاء کا راشن کارڈ نہیں کٹتا, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, ان کا راشن ملتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, ذرا زوردار نعرہ لگائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اتنا ہی اچھا سنیں گے تو اتنا اچھا مٹیریل لے کے جاؤں گا. جب تک جیو گے انشاءاللہ جھومو گے, مر گئے قبر میں جھومو گے, اٹھ گئے تو میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ. لوگوں, اجل کہتے ہیں موت کو, اجل کائے کو کہتے ہیں موت کو. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے. ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے پہلے جسم کے ساتھ زندہ تھے ایسے ہی اپنی قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہے. بے شک حق, بالکل حق. اپنی قبر میں زندہ ہیں آج بھی. اگر کسی کو یقین نہ آئے تو پرمیشن لے لے, اور آج بھی میں کہتا ہوں دیکھ لے میرے نبی قبر میں زندہ ہے. ارے نبی تو بڑی بات ہے جلسے میں آنے والوں. ہم نے تو نبی کے غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, اور غلاموں کے غلاموں کو بھی ان کی قبر میں سالوں کے بعد قبر کھل گئی تو ان کے کفن تک میلے نہیں دیکھے. کیا بات کرتے ہیں یار, نبی کی بات کرتے ہیں, وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کو اگر اجازت ہو میں بتاؤں, وہ ایم پی کا کون سا شہر ہے بھائی؟ رتلام میں گیا. رتلام, اس میں ایک چشتیہ معینیہ کر کے مدرسہ ہے, اور وہیں پہ مسجد ہے, اور مسجد کے سامنے روڈ چل رہا, روڈ کے اس پار ایک مزار ہے. ایک مولانا مصباحی صاحب ہے, ان کا نام میں بھول گیا, لیکن وہ مصباحی اچھی جید عالم ہے. وہ کہنے لگے حضرت ان بزرگ کے بارے میں بتلائیں, آپ کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب میں نہیں جانتا, میں تو پہلی بار آیا ہوں. کہنے لگے حضرت یہ 300 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے سال پرانے؟
ذرا سنیں سنیں ذرا سنیں، کھڑے بیٹھے سب سنیں، انشاءاللہ ایمان تعالیٰ ہو جائے گا۔ 300 سال پرانے بزرگ، میں نے کہا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرات اس روڈ کی جب توسیع ہوئی، جب یہ روڈ دوبارہ پڑا، اس کو چوڑا کیا گیا تو ان کا مزار روڈ میں آ گیا۔ روڈ بنانے والوں نے کہا کہ اس مزار کو توڑا جائے گا اور اس کو ختم کر کے اکسار ہموار کر دیا جائے گا، روڈ بنایا جائے گا۔ ہمیں تکلیف ہوئی، ہم نے کہا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کہا نہیں، یہ آرڈر اوپر سے یہ ایسا کرنا پڑے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا، ہم نے کہا اگر اجازت دو تو ہم قبر کھول کے پھر حضرت کو نکال لیں۔ لوگوں کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، 300 سال پہلی قبریں نکال لیں۔ 300 سال پہلی قبر نکال لیں، کیا نکالو گے اس میں سے؟ تو کہا اجازت دو تو نکال لیں۔ تو کہا نکالو، ہم بھی یہیں کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں قبر کھولی، اور جب قبر کھولی تو کہتے میں خود اس قبر میں جانے والا پہلا بندہ تھا جو داخل ہوا۔ کہتے حضرت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قبر سے خوشبو بھی آ رہی تھی، کفن بھی سلامت اور جسم بھی سلامت تھا۔ یہ ایک نے نہیں دیکھا، سینکڑوں نے دیکھا۔ جب میں نے قبر سے باڈی کو نکالا تو زمانہ کہہ رہا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ابوالفضل رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت قاری انیس الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا بتائیں مجھے، جب اور کہنے لگے 300 سال پرانے بزرگ ہیں، کتنے سال؟ 300 سال۔ اب مجھے بتاؤ، جب غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ بتاؤ، زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہیں۔ ہوں گے کا لفظ بھی شک میں ڈال دے گا، بلکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر چاہوں تو کئی راتوں تک اعلیٰ حضرت کے اشعار سے تقریر کرتا رہوں، یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، تھے نہیں، ایک ہے تھے تو تھے ختم، لیکن یہ ہیں۔ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا، وہ کل بھی سہارا تھے، وہ آج بھی سہارا ہے، وہ سہارا ہے۔ تو خواب میں نبی تشریف لائیں، اور اگر نبی خواب میں آ گئے نا تو جتنی بگڑی ہے انشاءاللہ وہ سب سنور بھی جائے گی، سب بن جائے گی، سب بن جائے گی۔ اور یہ پیسے کا کام نہیں ہے، یہ فری کا کام ہے، بس ان کی غلامی سچائی کے ساتھ ان کی نوکری اور غلامی ہو جائے۔ توجہ فرمائے، ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہ کرے، اس لیے کہ بات جو چل رہی ہے وہ بڑی پیاری چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور ایک بار آپ کو بھی دیدار ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو سرکار کا دیدار کرتی ہیں۔ حضرات، ایک نبی کا دیوانہ ہے، نام بوسیری ہے، سبحان اللہ۔ نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کی نعت لکھتا ہے، نبی کا درود پڑھتا ہے۔ مریض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دنیا کے حکیموں نے اسے لا علاج بھی کر دیا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج بھی کر دیا، تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے حکیموں نے لا علاج کیا اور نبی کی نعت پڑھتا تھا، ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ رونے لگا بوسیری، اور کہنے لگا حضور موت پر حق ہے،
لیکن اس مرض میں موت آئی تو زمانہ کہے گا نبی کا دیوانہ، نبی کی نعت پڑھنے والا سڑ سڑ کے مرا، گل گل کے مرا۔ آقا موت برحق آئے لیکن اب شفا مل جانا چاہیے، کرم کرتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے۔ روتے روتے نبی کا درود پڑھتے پڑھتے، نبی کا درود پڑھتے پڑھتے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کہتے کہتے اسی مصلی پہ نیند آ گئی، سو گئے۔ بوسیری کہتے ہیں کہ رات میں آنکھ لگی قسمت جاگ گئی، خواب میں آ گئے، آ گئے خواب میں، آ گئے خواب میں، خواب میں آ گئے۔ آ کے کہا بوسیری اتنا پریشان کی ہے؟ کہنے لگے حضور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میرا جسم گل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے، طبیبوں نے کہا ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ کیا حضور آپ کا دیوانے کا جسم گلے گا؟ آقا کہیں زمانہ تانا نہ دے دے۔ نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ زمانے نے لا علاج کر دیا ہے، ہم آتے کو تیرا علاج کرنے، ہم آتوں گئے تیرا علاج کرنے، زمانے نے تو لا علاج کیا ہے نا، ہم آتوں گئے۔ عرض کرنے لگا پھر آقا کر دے، میری دوا کیا ہوگی؟ ابو سیری تیری دوا کیا ہوگی؟ ہمارا آنا ہی تیری دوا ہے، بتا بیماری کہاں کہاں ہے؟ ابو سیری کہتا ہے کہ میں اشارہ کرتا گیا، یا رسول اللہ میرا ہاتھ بھی خراب ہے، آقا میرا پیر بھی خراب ہے۔ میرے نبی کو جہاں جہاں بتاتا گیا، نبی وہاں وہاں سے اپنا دست نبوت پھراتے گئے، جہاں سے پھراتے گئے وہاں سے شفا ملتا گیا، دست نبوت پھراتے گئے، شفا ملتا گیا، پورا بدن اچھا ہو گیا، میں اچھا ہو گیا۔ نبی جانے لگے، جاتے جاتے فرمایا کچھ نشانی بھی تو لے لے۔ میں نے عرض کی آقا یہ کیا کمبلی نشانی ہے؟ مجھے شفا ملی ہے۔ کہا یہ تو تجھے دے دیا، اب ایک چادر اور لے لے، یہ ہماری طرف سے تحفہ رکھ لے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دیا تحفہ؟ زور سے بولو کیا دیا؟ چادر۔ زور سے بولے کیا دیا؟ چادر۔ چادر دیا، لے ہماری طرف سے گفٹ رکھ لے، یہ تحفہ رکھ لے۔ بوسیری کہتے ہیں کہ میں نے رکھا، نبی کا آنا حقیقت میں اوریجنل 100% صحیح۔ اگر خواب میں آپ کو کوئی سونا دے آنکھ کھلے تو نہیں، کوئی پیسہ دے آنکھ کھلے تو نہیں، خواب میں آپ چاہیں بینک کے کیشیئر کیوں نہ بن جائیں، آنکھ کھلے تو پھوٹی کوڑی نہیں، کیونکہ وہ خواب ہے۔ لیکن امام بوسیری کہتے ہیں کہ جب میں جاگا تو میں نے کیا دیکھا؟ سویا تھا تو بیمار تھا، آنکھ کھلی تو شفا یاب تھا، اور جب میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو جو چادر خواب میں دی تھی وہ حقیقت میں موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ کرو یار کوشش ایک بار غلامی کی ان کی۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر دیدار نہیں بھی ہوا، قیامت میں جب بھی کام بن جائے گا۔ کیا کرتا تھا؟ کہنے یا رسول اللہ کوشش یہی لگی تھی کہ آپ کا دیدار ہو جائے، اب وہ میری آنکھ اس قابل نہ تھی کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، اور شاید میری نوکری اور غلامی اس قابل نہیں تھی کہ اس بارگاہ میں قبول ہو جاتی، لیکن کوشش یہی تھی کہ میں آپ کو دیکھ لوں۔ ہائے ہائے، کہ کرم نہیں کریں گے؟ ہائے ہائے، سب کچھ تو انہی پر ہے یار، سب کچھ تو انہی کا ہے، سب کچھ انہی پر ہے، سب کچھ انہی کا ہے، سب کچھ انہی پر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے کہ دیدار ہو۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرنا، چہرے نورانی بنا دیے جائیں گے۔